نیپولین بوناپارٹ ایک ایسا نام جو تاریخ کے ایوانوں میں ہر دور کے سب سے زیادہ بااثر، اسٹریٹجک اور بعض اوقات متنازع ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پہ گونجتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ایک معمولی سے پس منظر سے اٹھ کر یورپ کی تقدیر کو ایک نئی شکل دینے کے لیے نکلا اور اپنے پیچھے فوجی ذہانت اور بلند عزائم کی یادگار داستان چھوڑ گیا۔ نیپولین 1759 میں کورسیکا کے جزیرے میں پیدا ہوا۔ نیپولین بچپن سے ہی ایک انقلابی بچہ تھا۔ اس کا خاندان جو معمولی خد و خال کا حامل تھا، اب ایک قوم کی سیاست کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ نیپولین شروع سے ہی جدوجہد کے لیے پرعزم تھا۔ اسے فرانس کی ممتاز فوجی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں وہ اعلیٰ ذہانت، گہری فکر اور جذباتی مزاج کے حامل شخصیت کے طور پہ ابھرا۔ نیپولین نے ایک مرتبہ کہا، جرأت طاقت کے بل بوتے پر آگے بڑھنے کا نام نہیں، بلکہ جرأت تو نام ہے تب آگے بڑھنے کا جب آپ کے پاس طاقت موجود نہ ہو۔ نیپولین کا عروج بہت تیز مگر بے رحمانہ تھا۔ پورے یورپ میں شاندار فوجی مہمات کے ذریعے اس نے خوب فوجی ترقیاں حاصل کیں اور یوں انقلاب سے تباہ حال فرانس کی توجہ حاصل کی، جسے کسی عظیم قیادت کی اشد ضرورت تھی۔ 25 سال کی عمر میں نیپولین اٹلی میں فرانسیسی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ اس کی فتوحات کسی افسانے سے کم نہیں تھیں۔ 1805 میں آسٹرلٹس کی جنگ اس کی بہت سی مشہور فتوحات میں سے ایک ہے۔ اس لڑائی کو 3 شہنشاہوں کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود نیپولین نے ایک ایسی حکمت عملی تیار کی جس نے روسی اور آسٹرین سلطنتوں کی مشترکہ افواج کو ختم کر دیا۔ اس جنگ کے دوران نیپولین نے اونچی جگہوں پر قبضہ کر لیا اور یوں اپنے مخالفین کو گھیرے میں لیتے ہوئے ختم کر دیا، اور اس نے اس جنگ کی فضا کو سراسر اپنی ذہانت کی بنیاد پہ بدل ڈالا۔ جب نیپولین سے اس کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب میں کہا، میں صرف ایک چیز پر نظر رکھتا ہوں اور وہ ہے مقصد، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی وقفے کے اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ دراصل یہ نیپولین کا لیزر فوکس اور اپنے خوف پر قابو پانے کی ہمت تھی جس نے اسے ہمیشہ برتری دلائی۔ 1804 میں نیپولین نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دے دیا، لیکن نیپولین کی حکمرانی صرف فتوحات کے بارے میں ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اصلاح پسند بھی تھا جس نے قوانین اور سماجی ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہوئے فرانس کی سلطنت کو ختم کر دیا اور یوں سول قانون کو لاگو کرتے ہوئے جدید قانونی نظام کی بنیاد ڈالی، جسے نیپولین کوڈ کا نام دیا گیا۔ نیپولین نے ایک مرتبہ کہا، لیڈر اپنی قوم کے لیے امید کا سوداگر ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو نیپولین واقعتاً فرانسیسی قوم کے لیے ایک امید کا سوداگر ہی تھا، جس نے فرانس کو افراتفری کے دور میں استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ نیپولین کے اقوال اس کے تجربے اور نصب العین کا نچوڑ ہیں۔ نیپولین کو لوگ آج بھی اس کی ذہانت اور دانائی پر مبنی اقوال کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ مثلاً impossible is a word to be found in the dictionary of fools۔ ناممکن ایک ایسا لفظ ہے جو صرف احمقوں کی لغت میں پایا جاتا ہے۔ great ambition is the passion of a great character۔ عظیم عزم ایک عظیم کردار کا جذبہ ہے۔ The strong man is the one who is able to intercept at will the communication between the senses and the mind۔ مضبوط آدمی وہ ہے جو حواس اور دماغ کے درمیان رابطے کو اپنی مرضی سے روک سکتا ہے۔ نیپولین کے اقوال آج بھی دنیا بھر کے رہنماؤں اور عظیم خواب دیکھنے والوں کو لگاتار متاثر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اقوال ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتے ہیں جس نے اس جگہ پر موقع تلاش کیا جہاں دوسروں کو رکاوٹیں نظر آ رہی تھیں، ایک ایسے شخص کا عکس جو اپنے خوابوں پر تب بھی یقین رکھتا تھا جب ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی تھی۔ پھر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، نیپولین کے اقتدار نے ہی اس کے زوال کے بیج بوئے۔ برسوں کی مسلسل جنگ کے بعد اس کے اپنے اتحادی ہی اس کے خلاف ہو گئے اور اسے 1814 میں تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر اسے ایلبا کے جزیرے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن نیپولین ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ 1815 میں ایک مرتبہ پھر فرانس لوٹا، جسے 100 ڈیز کہا جاتا ہے، لیکن اس کا حتمی وقت واٹرلو میں آیا، ایک ایسی لڑائی جس نے اس کے سلطنت کے خواب کو ختم کر دیا اور اس نے اس کے آخری ایام کو نشان زدہ کر دیا۔ 1815 میں نیپولین کو ایک مرتبہ پھر سینٹ ہیلینا میں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے باقی ایام اپنی زندگی بھر کی غلطیوں اور کامیابیوں کی عکاسی کرتے ہوئے بسر کیے، اور 1821 میں وہ انتقال کر گیا۔ نیپولین کی زندگی مسحور کن اور دلچسپ ہے۔ اس کی زندگی فتح، عزائم، انتھک قوت ارادی اور پھر انسانی فطرت کے عروج اور زوال کا واضح ثبوت ہے۔ اس بات کو نیپولین نے خود بیان کرتے ہوئے کہا، عروج عارضی ہے جبکہ زوال ہمیشہ کے لیے۔ کوئی اور شخص شاید عظمت کو نیپولین سے بہتر
نہیں سمجھتا تھا کیوں کہ اس نے اس خواب کی قیمت چکائی تھی۔ تو پھر کیا نپولین کو ایک ہیرو یا ظالم کہا جائے، ایک دانا یا فاتح؟ تاریخ شاید کبھی بھی اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے پائے گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس نے دنیا میں جو نقش چھوڑے وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ گریٹنیس از ریئرلی سمپل بٹ ایمبیشن آلویز ہیز اے کاسٹ۔ عظمت شاذ و نادر ہی آسان ہوتی ہے اور ہر مقصد کی خاطر ایک قیمت چکانی پڑتی ہے۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more heroes of the world history.